خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرکز میں بیٹھے ہیں، اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے نظام الدین اولیاء بڑا غریب ہوں میری مدد فرما دیجئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی وقت سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، مٹی کا ڈھیلا سامنے پڑا ہوا ہے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی، سورہ اخلاص کی برکت سے وہ مٹی سونا بن جاتی ہے، وہ مٹی سونا بن جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کی ترکیب بھی مل گئی، فوراً گھر جاتا ہے، ہاں سونا بھی مل گیا اور یہ بھی پتہ چل گیا سونا بنایا کیسے جاتا ہے، ہاں فوراً گھر جاتا ہے، گھر کی مٹی جمع کرتا ہے، زمین کھودتا ہے، تو آدھی رات تو اسی پر گزر جاتی ہے، مٹی جمع بہت ساری مٹی سامنے رکھ لی اور پھر پوری رات سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، پھونکے مار رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ صبح کے وقت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ارے حضرت آپ نے ترکیب بتائی تھی، آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی تھی، میں بھی پڑھتا رہا، میں بھی دم کرتا رہا، دم کرتے کرتے بے دم ہو گیا، یہ سونا کیا یہ تو سنہری بھی نہیں بنی، اس کا تو رنگ بھی نہیں بدلا، اس میں تو کوئی تبدیلی ہی نہیں پیدا ہوئی، کیا وجہ ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں مٹی کو سونا بنانے کی تاثیر ہے، لیکن بنانے کے لیے نظام الدین کی زبان بھی تو چاہیے نا، نظام الدین کی زبان بھی تو چاہیے نا۔ داتا بھی خوش ہو رہے ہوں گے، داتا کی بارگاہ میں بابا کے نعرے لگ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چشتیوں کو فیض بھی اس بارگاہ سے ملا ہے، ہاں؟ میں کہتا ہوں وہ کچھ لوگ ٹی وی پہ رہا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، فلاں بہت بڑا ڈاکٹر ہے، انگلش بولتا ہے، بھائی انگلش میں بات کرتا ہے اور پھر آیتیں پڑھ رہا ہے، حدیثیں پڑھ رہا ہے، رٹی ہوئی آیتیں ہیں، حدیثیں یاد ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو کیسے قرآن پڑھ رہا ہے، کیسے حدیثیں پڑھ رہا ہے، حالانکہ جاہل ہے، عربی عبارت تک نہیں پڑھ سکتا، لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو بہت بڑا عالم ہے، بہت امن کا پیغام پھیلا رہا ہے، کیا امن پھیلا رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ دہشت گرد سارے بنا ہی یہی رہا ہے، ہاں؟ تو اس کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ دیکھو چیپٹر نمبر دس، ورس نمبر دس، چیپٹر نمبر دس، ورس نمبر دس، یہ آیت، یہ ورس، یہ بائبل کی آیت، یہ ساری پیش کر رہا ہے، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنے لوگوں کو وہاں پیسے دے کر کھڑے کرنا آسان ہے، ہاں انہی کو پیسے دے کے تم یہ پیسے لے لو، کلمہ پڑھ لینا، عوام جاہل ہے ہماری، یہ سادے لوگ ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں، فوراً متاثر ہو جاتے ہیں۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ جب چور رکھوالے بن جائیں تو ان سے میں ایک بات تو پوچھنا چاہتا ہوں، وہ تو اپنے بندے ہی، ہاں خواجہ نظام پاک کی ایک اور بات یاد آ گئی، خواجہ نظام پاک بیمار ہو گئے نا، ایک غیر مسلم کے پاس چلے جاتے ہیں علاج کے لیے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی اور غیر مسلم کے پاس کیوں جائے علاج کے لیے؟ وہ علاج کرانے کے لیے نہیں، علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ کچھ پڑھتا ہے آپ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں، فوراً اس سے پوچھتے ہیں تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تیری زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی کہ تو نے کچھ پڑھا میں ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا اور کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، جو نفس کہتا ہے اس کا الٹ کرتا ہوں، نفس کہتا ہے ٹھنڈا پانی پی میں گرم پی لیتا ہوں، نفس کہتا ہے روٹی کھا میں چاول کھا لیتا ہوں، کہا جو نفس کہتا ہے اس کا الٹ کرتا ہوں، اس لیے میری زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی جس پر دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خواجہ نظام پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے کان میں ایک بات کہی، ایک جملہ اس کے کان میں کہا، پھر آپ نے ایک جملہ کہا، پھر باقی سب کچھ وہی کہتا رہا، اس کے بعد کچھ نہیں کہا، ایک جملہ کہا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ مرید حیران پریشان، آپ نے کیا کہا اس کے کان میں؟ آپ نے کیا کہا یہ مسلمان ہو گیا؟ اب یہ فراست ہے اولیاء اللہ کی، یہ اللہ کے ولیوں کی فراست ہے، یہ وہ نور ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں،
جو نفس کہتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں. میں نے ایک ہی جملہ کہا. برطانیہ میں ہمارے نوجوان بھائی اکثر کہا کرتے ہیں کیا وجہ ہے کنز الہدیٰ میں ہماری اس تحریک میں اس کثرت سے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں, اس تعداد سے عیسائی کلمہ پڑھ رہے ہیں, یہودی کلمہ پڑھ رہے ہیں, زرسٹرین کلمہ پڑھ رہے ہیں, بدھسٹ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں, یہ کیا تاثیر ہے؟ میں نے کہا یہ فیض خواجہ خواجگان کا, یہ عقل کی وجہ سے نہیں ہوتا. ہمارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں. ایک مدت سے اہل سنت پر اعتراض کیا جا رہا تھا کہ تقابل ادیان میں ہمارا کوئی کام نہیں, یہ کیا کام ہو رہا ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم میں نے نصاب لکھا ہے غیر مسلموں کے اعتراضات کے جوابات پر, لیکن یہ اس کا اثر نہیں ہے, یہ خواجہ نظام کا اثر ہے, یہ خواجہ غریب نواز کا اثر ہے. خواجہ غریب نواز نے اس میکدے سے تربیت حاصل کی, نظام پاک کو تیار کیا. نظام پاک نے فرمایا, میں نے اس کے کان میں ایک ہی جملہ کہا, تو کہتا ہے نفس کی خلاف ورزی کرتا ہوں, میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں, کیا تیرا نفس چاہتا ہے تو مسلمان ہو جائے؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, نفس نہیں چاہتا میں مسلمان ہو جاؤں. کہا پھر اس کا الٹ کر, اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. یہ فراست ہے اولیاء کی, یہ انداز ہے اولیاء کا. تو یہی خواجہ نظام پاک کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ خواجہ نظام پاک نے سونا بنا دی اور پھر